کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پاک بھیجا، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیارے اور برگزیدہ نبی ہیں کہ جن سے انسانیت کی ابتدا ہوتی ہے۔ آج کے انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم یہ بھی سنیں گے کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ یہ سجدہ نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ کیوں ابلیس مردود ہوا، روندہ درگاہ ہوا، جنت سے نکال دیا گیا؟ اور پھر اس نے کیا کیا چالیں چلیں، اور پھر کن لفظوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعائیں کرتا رہا کہ مجھے مہلت دی جائے، اور پھر اسے قیامت تک کے لیے مہلت دی گئی، اور اس مہلت دینے میں کیا حکمت تھی؟ انشاءاللہ بہت کچھ مدنی چینل کے ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہم سیکھیں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارا پروگرام مکمل دیکھنے کی نیت کیجئے۔ انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں مبلغین کو دعوت دوں گا انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ہم پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سنیں گے، اور ٹاپک پر سیرت حضرت سیدنا آدم علیہ السلام انشاءاللہ اس پر مبلغین سے گفتگو بھی کریں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ آج بلال سعید بھائی ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں بلال بھائی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ کیسے ہیں بلال بھائی؟ ٹھیک ہے، بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ مرحبا۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ بڑے پیارے نعت خواں خلیل بھائی انشاءاللہ ہوں گے۔ مرحبا کہتے ہیں خلیل بھائی کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کیسے ہیں خلیل بھائی؟ بسم اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ سید رضوان بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور قاری کاشان صاحب بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ مرحبا مرحبا۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، مرحبا۔ اہلا وسہلا، مرحبا۔ کیسے ہیں کاشان بھائی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ہم عدنان چشتی صاحب کی بھی زیارت کریں گے۔ اللہ پاک سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے پیغام قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ گنتی کے وہ چند دن رمضان کا مہینہ ہے جس کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے ایک مقدس مقام بیت العزت پر قرآن پاک نازل کیا گیا۔ قرآن مجید لوگوں کو گمراہی سے راہ حق کی طرف ہدایت دینے والا، سچے احکام کی طرف رہنمائی کرنے والی آیتوں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی باتوں پر مشتمل ہے۔ یہ مہینہ دیکھنا جسے نصیب ہو تو وہ ضرور اس کے روزے رکھے، البتہ جو بیمار یا مسافر روزہ نہ رکھے تو وہ دوسرے دنوں میں قضا کر لے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آسانی چاہتا ہے، یہ دشواری نہیں چاہتا۔ قضا روزے رکھنے کی آسانی اس لیے ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد 29 یا 30 دن پوری کر لو، اور تعداد پوری کرتے وقت تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے اپنے دین کے طریقوں کی طرف تمہاری رہنمائی کی، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہو جاؤ۔ اہم باتیں۔ نمبر 1، بیت العزت سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام قرآن لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصے میں پورا ہوا۔ نمبر 2، رمضان واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں مذکور ہے۔ نمبر 3، قرآن مجید سے نسبت سے ماہ رمضان کو عظمت اور شرافت ملی، یوں ہی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت رکھنے والے مہینوں کو بھی عظمت و شرافت مل گئی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور اے حبیب، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں نزدیک ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب وہ مجھ سے دعا کرے تو انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ ہدایت پائیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ شان نزول۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا۔ حضور سے پوچھا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اس پر فرمایا گیا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیں کہ میں اپنی شان کے لائق اور اپنے علم و قدرت سے ان کے قریب ہوں۔ جب کوئی مجھ سے دعا کرے
تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور ایمان پر ثابت قدم رہیں تاکہ وہ دین و دنیا کی بھلائیوں کی طرف ہدایت پائیں۔ اہم باتیں: نمبر 1، اللہ تعالیٰ مکان اور جگہ سے پاک ہے، اس کا قرب اس کی شان کے لائق ہے اور وہ اپنے علم و قدرت سے ہمارے قریب ہے۔ نمبر 2، دعا کا معنی ہے اپنی حاجت پیش کرنا اور قبولیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا پر لبیک یا عبدی فرماتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، قرآن پاک ہی وہ اللہ پاک کی پیاری لاریب کتاب ہے جس میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے، اور یہ قرآن بہت سے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کرتا ہے۔ انہی انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ تو بار بار کیا جا رہا ہے، بار بار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے محبت بھی فرماتا ہے، اور اس محبت کا یوں دیکھیں کہ اس طرح بھی صلہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آتے ہیں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، بار بار توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک توبہ کو قبول بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہی وہ عمل تھا کہ جب آپ کا دنیا میں آنا اور پھر نسل انسانی کا چلنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی اس میں حکمتیں بھی پوشیدہ تھیں۔ انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں سیرت سیدنا آدم علیہ السلام پارٹ 2 نعت خواں اسلامی بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ ہمارے خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ کلام سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ٹاپک پر مبلغین سے گفتگو کریں گے۔ جی خلیل بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بہت ہی پیارا کلام، آئیے مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پانے کے لیے حصول ثواب کی نیت سے آئیے مل کر کلام میں شامل ہو جائیں۔ درود پاک پڑھیے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا، بھیڑ میں جیسے حجر اسود کا، دور سے استلام ہوتا ہے۔ یوں ہی عشاق کا وطن رہ کر دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
خدا کے پیارے نبی ہمارے، خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، خدا کے پیارے نبی ہمارے، خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، شفیع بھی ہیں، رسول بھی ہیں، مطاع بھی ہیں، قسیم بھی ہیں، خدا کے پیارے نبی ہمارے، خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، اٹھاتے تکلیف کافروں سے، دعا ہدایت کی ان کی کرتے، اٹھاتے تکلیف کافروں سے، دعا ہدایت کی ان کی کرتے، دعا ہدایت کی ان کی کرتے، تمام اوصاف میں ہے یکتا، تمام اوصاف میں ہے یکتا، شکور بھی ہے حلیم بھی ہے، تمام اوصاف میں ہے یکتا، شکور بھی ہے حلیم بھی ہے، خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے، یہ لا دوا ہے مرض ہمارا، طبیب کیوں کریں گے چارہ، یہ لا دوا ہے مرض ہمارا، طبیب کیوں کریں گے چارہ، طبیب کیوں کریں گے چارہ، علاج میرا کریں گے آقا، علاج میرا کریں گے آقا، طبیب بھی ہیں حکیم بھی ہیں، علاج میرا کریں گے آقا، علاج میرا کریں گے آقا، طبیب بھی ہیں حکیم بھی ہیں، اے رب کے حبیب آؤ، اے میرے طبیب آؤ، اچھا یہ گناہوں کا بیمار نہیں ہوتا، علاج میرا کریں گے آقا، علاج میرا کریں گے آقا، طبیب بھی ہیں حکیم بھی ہیں، خدا کے پیارے نبی ہمارے، خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، نہیں ہے کچھ عرض کی ضرورت،
روشن ہے سب کی حالت نہیں ہے کچھ عرض کی ضرورت نہیں ہے کچھ عرض کی ضرورت کہ ان پہ روشن ہے سب کی حالت کہ ان پہ روشن ہے سب کی حالت رسول اکرم سمیع بھی ہے رسول اکرم سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے علیم بھی ہے رسول اکرم سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے علیم بھی ہے انہی کے در کے ہیں ہم بھکاری انہی کی یہ نعمتیں ہیں ساری انہی کے در کے ہیں ہم بھکاری انہی یہ نعمتیں ہیں ساری انہی ساری انہی کے ہیں سلسبیلوں کا انہی کے ہیں سلسبیلوں کا انہی کے قصر نعیم بھی ہے انہی کے ہیں سلسبیلوں کا انہی کے قصر نعیم بھی ہے وہ عرش کے تاجدار مولا صفت ہے یاسی ثنا ہے طہ غنی معطی ہے نام ان کا غنی معطی ہے نام ان کا عرب کے در یتیم بھی ہے ہر ایک گل میں ہے رنگ ان کا زبان بلبل پہ ان کا نغمہ ہے سب کی آنکھوں میں نور ان کا وہ سب کے دل میں مقیم بھی ہے عطا کیے ہیں لقب خدا نے عطا کیے ہیں لقب خدا نے ہمارے آقا کو کیسے ہمارے آقا کو کیسے امین بھی ہے مکین بھی ہے امین بھی ہے مکین بھی ہے عزیز بھی ہے عزیز بھی ہے خدا کے پیارے نبی ہمارے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے میں ان کا بندہ وہ میرے مولا وہ میرے مالک میں ان کا بندہ خدا کے فضل و کرم سے آقا حفیظ بھی ہے کریم بھی ہے عفو ہو تم عزیز ہو تم عفو ہو تم عزیز ہو تم وکیل ہو تم کفیل ہو تم وکیل ہو تم کفیل ہو تم تمہارے بندے ہم اگرچہ تمہارے بندے ہیں
ہم اگرچہ سقیم بھی ہیں اسیم بھی ہیں، آقا تمہارے بندے ہم اگرچہ سقیم بھی ہیں اسیم بھی ہیں، تمہارے بندے ہم اگرچہ سقیم بھی ہیں اسیم بھی ہیں، خالد کو بھی خیرات ملے عفو و کرم کی، اے رحمت کونین کمینے کی طرف دیکھ، تمہارے بندے ہم اگرچہ سقیم بھی ہیں اسیم بھی ہیں، انہی کے سر پر ہے تاج عزت، انہی کے باعث ہے ساری خلقت، نہ کیوں ہو مالک وہ عرش حق کے، نہ کیوں ہو مالک وہ عرش حق کے، حبیب بھی ہیں ولی بھی ہیں، حبیب بھی ہیں کلی کلی ہیں، جمیل رضوی قادری کو، جمیل رضوی قادری کو غم عذاب علی میں کیوں ہو، ہمیں عذاب علی میں کیوں ہو، مدینے والے ہیں اس کے سر پہ، مدینے والے ہیں اس کے سر پر، مدد پہ غوث عظیم بھی ہیں، مدینے والے ہیں اس کے سر پر، مدینے والے ہیں اس کے سر پر، مدد پہ غوث عظیم بھی ہیں، مدد پہ غوث عظیم بھی ہیں، خدا کے پیارے، خدا کے پیارے نبی ہمارے، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کیا کہنے سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کئی ایک شانیں عطا فرمائی ہیں جو یوں کہیں کہ عقل انسانی سے ورا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام، جو مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ حضور تو امام الانبیاء ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سبحان اللہ۔ میرے آقا جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں مرتبہ درود و سلام ہو، اور اللہ ہمیں کثرت سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ٹاپک ہے ہمارا سیرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں پر فضیلت عطا کی گئی، اس کا ایک سبب علم بھی ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم خلوتوں اور تنہائیوں کی جو عبادت ہے اس سے افضل ہے، سبحان اللہ۔ تو علم سے آشنا ہونا، علم دین سے آشنا ہونا، یہ کتنا ضروری ہے ایک ہر مسلمان پر۔ تو یہ تو ایک طے بھی ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے قرآن پاک اتنا سیکھنا کہ اس کی نماز درست ہو جائے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور پھر بعض علوم ہے کہ جن کا علم حاصل کرنا انسان پر یہ فرض ہے، فرائض علوم جسے ہمارے ہاں کہا بھی جاتا ہے، یہ عام گفتگو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ فرائض علوم میں سے ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم فرائض علوم کی طرف بھی آئیں اور سیکھیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر
پوچھا جائے کوئی بات پوچھی جائے اور وہ بات ہو دینی بات ہو نہیں آتی. اپنی عزت بچانے کے لیے بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے کہ غلط مسئلہ بیان کر دیا جاتا ہے. اچھا پھر ایسے افراد سے ہی پوچھا جاتا ہے جن کو خود مسئلوں سے آشنائی نہیں ہوتی، اور وہ ہوتے ہیں مفتی صاحب کہاں کے، یہ گوگل کے مفتی صاحب ہیں، عزل التفنن کہہ رہا ہوں، کہاں سے جی سرچ کیا جی میں نے ابھی گوگل سے مسئلہ نکال لیا جی، مسئلہ یہ ہے. تو یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. گوگل پہ تو ہر طرح کی باتیں ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، سوشل میڈیا کی نظر ہے. حقیقی طور پر شرعی مسئلہ کیا درست ہے کیا غلط ہے یہ ہمیں آتا ہے یا نہیں آتا. دیکھیں یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہیں یہ معصوم ہیں، ہر گناہ سے اللہ پاک نے ان کو اپنی رحمت سے بچایا ہوا ہے اور ہر وقت اللہ پاک کی عبادت میں ہے. کتنے مکرم ہیں، کتنی عزتوں اور شرف کے لائق ہیں یہ فرشتے. لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے چیزوں کو رکھا گیا اور پوچھا گیا کہ تم ان کے نام بتاؤ، لا علمی کا اظہار کیا. مالک ہمیں تو نہیں آتا، ہمیں تو وہی معلوم ہے کہ جو تو نے ہمیں اپنے فضل سے عطا کیا ہوا ہے. تو اگر علم نہیں ہے تو ہمیں لا علمی کا اظہار کر دینا چاہیے. اپنی آخرت اپنی عاقبت اس کا سودا نہیں کرنا چاہیے. کہیں اللہ نہ کرے کہ دنیا میں عزت بچانے کے لیے غلط مسئلہ بیان کر کے اپنی آخرت ہی داؤ پر ہم لگا دیں، والعیاذ باللہ. اپنی آخرت کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور پھر ایک بات یہ ہے کہ ہم اگر کسی سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سے مسئلہ پوچھنا بنتا بھی ہے یا نہیں ہے. اصل مسئلہ ہمارا یہاں پر ہے کہ ہم ہر کسی کے سامنے آ کے ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی مسئلہ بیان کر دے گا، یہ بھی مسئلہ بیان کرے گا. ہر بندہ مسئلہ بیان کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم علماء کرام کی طرف توجہ کریں، علماء اہل سنت کی طرف رجوع کریں. اور پھر ایسے بعض مسائل ہوتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں دارالافتاء اہل سنت کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کا بھلا کرے. قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کو اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے. آپ نے بڑا آسان کر دیا ہے لوگوں کے لیے جو شرعی مسائل ہیں ان کا حل معلوم کرنا. دارالافتاء اہل سنت مختلف شہروں میں بحمد اللہ تعالی قائم ہے. پھر مدارس المدینہ ہے، جامعات المدینہ ہے، مساجد میں علماء کرام ہیں. اور پھر آپ کا مدنی چینل سبحان اللہ، قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں اور جو شرعی مسائل ہیں ان کا حل بیان فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں. اور پھر اپنے تجربات کی روشنی میں بھی آپ بہت سے مسائل آپ بیان فرماتے ہیں. اگر کوئی بندہ بیٹھے مدنی مذاکرے میں تو میں کہتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین بہت کچھ وہ سیکھنے میں کامیاب ہو جائے گا. پھر مدنی چینل کا ہی پروگرام دارالافتاء اہل سنت، یہ بھی الحمدللہ ہے. یہاں پر بھی کالز کی جاتی ہیں اور شرعی رہنمائی لی جاتی ہے. تجارت کے حوالے سے ہو تو احکام تجارت ہمارا پروگرام آتا ہے، اس کی بھی سبحان اللہ کیا کہنے ہیں. تو آپ سے گزارش ہے مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے ساتھ جڑے رہیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اور وہ سیکھنے کو ملے گا جو واقعتاً جو ہماری ضرورت بھی ہے اور اوتھینٹک ہے بحمد اللہ تعالیٰ وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم سے آشنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعوت بھی دوں گا آپ کو کہ ہو سکے تو اپنے گھر میں کم سے کم ایک بچہ وہ جسے آپ عالم دین بنا دیں، عالم بنائیں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعات المدینہ بحمد اللہ تعالیٰ پورے ملک میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں ہمارے جامعات المدینہ موجود ہیں. آپ اپنے بچوں کو عالم دین بنائیں. انشاءاللہ گھر میں ایک بچہ عالم دین ہوگا تو انشاءاللہ گھر میں آپ دیکھیں گے کیسے چینج آتا ہے. ہر اعتبار سے بچہ جب ہماری شرعی رہنمائی کرے گا، جب یقیناً یہ سیکھ کر ہی ہماری رہنمائی کرے گا تو انشاءاللہ گھر کی بہاریں کچھ اور ہوں گی. اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرمائے. ٹاپک ہے ہمارا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام. میں عدنان چشتی صاحب کی طرف بڑھوں گا. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اسے قرآن پاک نے بڑے احسن انداز میں بیان کیا. اور پھر جب فرشتوں کو حکم ہوا، تخلیق سے بھی قبل فرشتوں کو حکم ہوتا ہے سجدہ کرنے کا. میں چاہوں گا کہ اس پر جو قرآن پاک کی آیات ہیں اور یہ مکالمہ ہے تو یہ اس پر کچھ روشنی ڈالیں آپ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب اللہ تبارک و تعالی بڑا حکیم ہے، اس کے ہر کام میں بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ حکمتیں انسانوں پر ظاہر فرما دیتا ہے، ان کی عقل وہاں تک پہنچ جاتی ہے، یہ اس کا فضل اور کرم ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ کما حقہ بندہ ان حکمتوں کی طرف رسائی حاصل نہیں کر پاتا، لیکن ایک بندہ مومن، ایک ایمان والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جس بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اگر اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے تو یہ رب کا فضل ہے، اور اگر نہ سمجھ میں آئے پھر بھی چونکہ وہ اللہ رسول کا حکم ہے بندہ اس کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے۔ یہ ایمان والوں کا انداز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق فرمائی۔ آپ کی تخلیق کے بارے میں جو مختلف روایات میں اور تفاسیر کے اندر موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے فرشتوں سے جو ہے وہ مشورہ فرمایا، اور وہ ساری باتیں غالباً پچھلے جو ہے وہ پروگرام میں ہو چکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، دیکھیں اس کی کیسی حکمت بالغہ ہے، بچہ چھوٹا سا پیدا ہوتا ہے اور پھر بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ پرورش ہوتی رہتی ہے اور وہ پروان چڑھ کے خوبرو نوجوان بن جاتا ہے، لیکن اسی خالق و مالک کا ایک شاہکار حضرت آدم علیہ السلام بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جو بڑھنے کا پروسیس ہے نا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کے بغیر جو ہے آپ کی تخلیق فرمائی۔ آپ کا قد مبارک جو ہے وہ 60 گز تھا آپ کا، جو، اور اس گز سے مراد شرعی گز ہے جو کہ 90 فٹ جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے، اور جنت میں بھی یہ اللہ کریم کا فضل ہے، کرم ہے، جو مسلمان جنت میں جائیں گے ان کا قد بھی آدم علیہ السلام کے قد کے برابر ہوگا۔ تو یہ اللہ کریم کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا قد ہی اتنا رکھا اور اتنے ہی قد سے آپ کو پیدا فرمایا، بغیر کسی ظاہری سبب کے، محض اپنے فضل سے، کرم سے، اپنی قدرت کا شاہکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور پھر ساتھ میں علم بھی وہ عطا فرمایا۔ آپ کے علم کی وسعت کا جو عالم ہے وہ تفسیر جلالین کے اندر ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر شے کی مختلف چیزوں کے جو نام تھے نا، اللہ کریم نے وہ آپ کو عطا فرما دیے۔ دنیا جہان میں جو کچھ ہونے والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کے ناموں کا جو علم تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دیا۔ یوں اللہ کریم نے وہ جو ظاہری طور پر ایک سبب، جس کو ظاہری سبب کہا جاتا ہے، ویسے تو یہ اللہ کریم کی مرضی ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر جو ہے وہ فضیلت عطا فرمائی۔ ظاہری سبب جو اس کا علماء نے بیان کیا وہ علم ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو فرشتوں پر ممتاز بنایا اور فرشتوں کو جو ہے وہ سجدہ کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق جب مکمل ہوئی، روح پھونکی، وہ پورا ایک پروسیس ہے جو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا جب تخلیق آدم علیہ السلام مکمل ہو جائے، اس کے بعد کیا حکم تھا؟ اس کے بعد حکم تھا کہ جیسے ہی تخلیق مکمل ہو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے فرشتوں نے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ۔ ارشاد فرمایا جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پس جب میں اسے ٹھیک بنا لوں، درست کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، ارشاد فرمایا اور میں اس میں پھونک دوں اپنی روح۔ یہ روح کو جو اپنی طرف نسبت دی گئی ہے یہ تشریفی ہے، شرافت کے لیے ہے۔ یوں میں اور آپ صاحب روح ہیں، روح والے ہیں، ہمارے اندر روح ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی روح سے پاک ہے۔ تو روح ہی کا مطلب میری روح سے مراد اللہ کی روح نہیں ہے، یہاں جو نسبت ہے یہ تشریف کے لیے ہے، شرافت کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح کی بزرگی کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا جب میں اپنی خاص روح پھونکوں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ارشاد فرمایا کہ پھر تم نے سجدے کے اندر چلے جانا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّن حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، ارشاد فرمایا یہ جو سلسال ہے، بجتی ہوئی مٹی، جیسے ہم وہ ٹھیکری ہوتی ہے نا، اس کو بجائیں تو اس سے آواز آتی ہے، فرمایا بجتی ہوئی مٹی سے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا فرمایا انسان کو، اور فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ،
جب میں اسے بنا لوں، سنوار لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اپنی خاص روح کو پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ ساجدین، تم نے سجدے کے اندر گر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، پھر وہ چینک آنا، آپ کو اس کا جواب دینا، اور پھر فرشتوں کی جانب سے اس کے جواب کا ملنا، یہ ساری کی ساری باتیں تفاسیر کے اندر جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ موجود ہیں جو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو مکمل فرمایا۔ فرشتوں نے جو سعادت مند تھے، سارے ہی سعادت مند تھے سوائے ایک کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانا، انہوں نے سجدے میں گرے، اور پھر جو ہے وہ اب یہاں بعض مفسرین کرام نے یہ بات بھی ذکر کی، انہیں ایک ہی سجدے کا حکم تھا، ایک سجدہ انہوں نے کیا، اور پھر جب فرشتوں نے سر اٹھایا اور دیکھا کہ جو ابلیس ہے یہ کھڑا ہوا ہے، اس نے سجدہ نہیں کیا، یہ وہ جو شکر گزاری ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ مالک تیرا فضل ہے، تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں راندہ درگاہ ہونے سے بچا لیا ہے، تو نے ہمیں ابلیس اور شیطان بننے سے بچا لیا ہے، اس پر انہوں نے اللہ کریم کی بارگاہ میں ایک دفعہ پھر سجدہ شکر ادا کیا۔ تو دو سجدے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یوں پسند آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہماری نماز کے اندر سجدے دو ہیں، تو وہ جو فرشتوں نے دو سجدے کیے تھے اللہ تبارک، ان کے اندر ان کی بھی یاد ہے، اور جب بندے کو کوئی ایسی بات، کوئی نعمت ملے، اسی لیے جو ہے وہ بندہ مومن کا انداز یہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز بھی یہ تھا کہ جب کوئی رب کی نعمت ملا کرتی تھی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدہ شکر بجا لایا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب اللہ کی نعمت ملے تو ہمیں بھی سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے، تیرا شکر ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ یہ جو معاملہ تھا فرشتوں کے سجدہ کرنے کا، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید کی مختلف جو ہے وہ صورتوں کے اندر تفصیل کے ساتھ، کچھ فرق کے ساتھ، کچھ الفاظ کے اضافے اور کمی بیشی کے ساتھ مختلف جگہوں پر اللہ کریم نے بیان یہ اس کا یہ سبب کیا تھا، کیوں سجدہ نہ کیا؟ ایک طرف رب کا حکم ہے، جی اللہ کا حکم ہے، جی، اور دوسری طرف یہ نہیں کر رہا، تو کیا اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ تکبر کی وجہ سے اس نے سجدہ نہیں کیا؟ بالکل شاہ صاحب، وہ اس کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کی جو سجدہ نہ کرنے کی جو وجوہات بیان کی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ابا، اس نے انکار کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور اللہ کے حکم کا انکار کرنا یہ کفر ہے، یہ بندے کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اور پھر وستکبرا، دوسرا اللہ کریم نے سبب جو ارشاد فرمایا، وجہ جو ارشاد فرمایا، اس نے تکبر کیا، اپنے آپ کو بڑا جانا، اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ بڑائی کے اندر آ گیا کہ میں اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کروں گا۔ حالانکہ یہاں جو ہے وہ تکابل کی کوئی بات نہ تھی۔ آدم علیہ السلام اگر بات کی جائے، آدم علیہ السلام یقیناً افضل ہیں آدم علیہ السلام، لیکن بات یہ ہے، وہ ہم کہتے ہیں نا کسی کو منہ نہ لگانا، کہ بندہ جو ہے نا وہ کوئی آدمی بات کر رہا ہے تو آدمی اس کو ذلیل اور رسوا کرنا، سزا دینے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ اس کی بات پر توجہ ہی نہ کی جائے، اس کو مطلب چھوڑ دیا جائے، اور یہ کسی شخص کو ذلیل اور رسوا کرنے کا احسن انداز ہے، یوں کہہ لیں کہ آپ کسی بندے جواب ہی نہیں دیتے۔ تو اس نے جو اپنے تعین کی کہ جی میں بڑا ہوں اور یہ وہ اس طرح کی جو باتیں تھی اس کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کان من الکافرین، ایک تو اس نے کفر اختیار کیا، تکبر کیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا، اور پھر نبی علیہ السلام پر اپنے آپ کو افضل جاننا کہ میں فضیلت والا ہوں۔ کئی طرح کے کفر وہ تھے کہ جو اس ابلیس کے نے جن کا ارتکاب کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اسے کیا کیا، راندہ درگاہ کر دیا۔ پھر وہ عبادتیں، وہ ریاضتیں، وہ سجدے، وہ شکرانے، وہ سارے کے سارے اس کے منہ پر مار دیے گئے۔ یہاں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے، جتنا چاہے عبادت گزار ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی جو ہے وہ بڑائی کا کلمہ بولنا، میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا عبادت گزار ہوں، اس طرح کی بات بھی اپنے خیال میں کبھی آنے نہ دے بندہ۔ اللہ کریم بڑا بے نیاز ہے۔ دیکھیں وہ کیسا بے نیاز ہے، وہ شخص جو پہلے یوں کہہ لیں کہ جو فرشتہ نہیں تھا، وہ بخشنے پر آئے نا، جو آپ فرما رہے ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ گاروں کو، جی بڑے بڑے سیاکاروں کو، جی، یعنی کون سا جرم ہو جو اس نے نہ کیا ہو، ہاں جی، بخشنے پر آئے ایک ادا پر۔ ہاں جی، یہ بندہ نکلا ہے کہاں؟ میرے ولیوں کی بارگاہ میں جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، اسی ارادے سے میرے نیک لوگوں کے پاس جا رہا تھا، اس سبب سے اللہ پاک بخش دیتا ہے۔ لیکن جب پکڑنے پر آتا ہے،
بلا من بعورہ کی صورت میں ایک عمل وہ جب گرفت کرتا ہے، ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ پھر بڑی سخت ہے. تو وہ بے نیاز ہے. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی جب بے نیازی کو پڑھتے ہیں نا تو ایک مرتبہ بندہ کانپ جائے، بندہ بالکل توجہ کے ساتھ پڑھے نا اللہ پاک کی بے نیازی کو، اور پھر وہ اللہ پاک ہے، وہ رب ہے، اللہ اکبر، وہ بڑا ہے، وہ سب بڑوں سے بڑا ہے، اس سے کیا کسی کی مماثلت، وہ وراء الورا ہے. اللہ پاک کی شان، اللہ پاک کی عظمت تو عقل انسانی میں آ ہی نہیں سکتی. پھر انسان اپنی بساط کو دیکھے، اپنی حیثیت کو دیکھے، اپنی طاقت کو دیکھے. انسان کی طاقت کیا ہے؟ بڑے بڑے پہلوان ایک طرف ہو جائے، رب کا ایک حکم کن فرما دینا، رب کا ایک حکم بڑی بڑی پہلوانوں کی جماعت ہو، ملیہ میٹ کر دے اللہ پاک کا ایک حکم. اللہ پاک تو ہوا کو حکم دے تو بڑے بڑے وہ جو جنہوں نے پہاڑوں میں غار بنا کے رکھے تھے، گھر بنائے تھے، یعنی اتنی طاقتور قوم کہ جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے، لیکن جب پکڑ پر آئے ہوا کو حکم ہوتا تو ہوا ہی ان کو پٹخ کر مارتی ہے. جن گھروں میں ہے وہی گھر ان کی موت کا سبب ہی بنتے ہیں. اللہ پاک کی نافرمانی، ڈرنا چاہیے اللہ پاک کی نافرمانی سے. جب اس نے پکڑ فرمائی نا، اور پھر وہ پکڑ کرتا بھی ہے، پہلے تو بندے کو مہلت دیتا ہے نا، ڈھیل دیتا ہے، کبھی تو بندہ آئے گا نا، رجوع کر لے، مہلت دیتا ہے. یہ اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہے کہ وہ اللہ پاک مہلت دیتا ہے بندے کو، یہ کتنا بڑا کرم ہے. لیکن اگر پکڑ فرمائے، پہلے عمل پر ہی اللہ پاک پکڑ فرما لے، ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کچھ بات کر سکیں؟ ہماری کوئی طاقت نہیں، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہماری کوئی اوقات نہیں ہے ہم کچھ بھی کر سکیں. اللہ پاک کریم ہے، اللہ کریم ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں صرف عافیت کا سوال، مالک عافیت، اللہ پاک سے اس کا فضل مانگے، اللہ پاک سے اس کی عافیت کا سوال کریں، اور ڈرتے رہنا چاہیے ہمیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے. اللہ اکبر. میرا یہ ذہن آپ کے اس جملے سے نا میرے ذہن بنا کہ ہمیں اللہ پاک کی خفیہ تدبیر پر پروگرام کرنا چاہیے. یہ اتنا اہم ٹاپک ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے پرانے بیانات میں سے بھی ایک بیان اللہ پاک کی خفیہ تدبیر. یقین کریں مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ وزٹ کریں، اور امیر علیہ سنت کا جو بیان ہے آپ اس کو لازمی، اللہ پاک کی خفیہ تدبیر، اس کو ایک دفعہ سن لیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے جب فرسٹ ٹائم سنا تھا نا، ایک کیفیت تھی کہ اللہ پاک کی خفیہ تدبیر یوں کیا امیر علیہ سنت نے کس انداز میں بیان کیا، اور پھر جو وہ بیان تھا اس میں ڈر لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں ایمان نہ برباد ہو جائے. ایمان برباد ہو گیا پھر کچھ بھی پاس نہیں رہے گا. ایک ایمان ہی تو ہے ہمارے پاس، اگر یہ بھی برباد ہو گیا پھر کہاں جائیں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ جا کر فریاد کریں گے. یہاں سے تو ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں تو آگے میرے آقا ہیں، آگے حضور ہیں، جو حضور کرم کریں گے، شفاعت کریں گے، اللہ کی بارگاہ میں بخشوا لیں گے. لیکن ایمان ہی اگر کسی کا برباد ہو جائے پھر وہ جائے گا کہاں پر؟ ایمان برباد ہو جائے تو وہ کرے گا کیا؟ اللہ نہ کرے ہمارے اعمال کہیں ایسے، بعض اوقات ایسے اعمال ہوتے ہیں نا کہ جس کی وجہ سے ایمان برباد ہو جاتا ہے. اللہ پاک سے بس عافیت کا سوال ہے، اللہ رحمت کی نظر فرمائے اور اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے، اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے. اللہ محبوب کا صدقہ، اپنے پیاروں کا صدقہ، امیر اہل سنت کا صدقہ، اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. اللہ ہم سب پر، جو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، بعد میں پروگرام دیکھیں، اللہ پاک سب کا ایمان سلامت رکھے. اللہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیں نا، شیطان کا ایک عمل، ایک نافرمانی، ایمان برباد ہو گیا اس کا. وہ جو فرشتوں کا استاد تھا، معلم الملکوت، فرشتوں کو پڑھانے والا، فرشتوں کا استاد، لیکن ایک نافرمانی کر کے اللہ کے حکم کے آگے وہ اکڑ گیا، تکبر کیا، ساری زندگی کے اس کی عبادات جو ہے نا اس کے منہ پر مار دی گئی. اللہ پاک عبادتوں کا، ہماری عبادتوں کا محتاج تھوڑا ہی ہے. اللہ پاک کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہمیں عبادت کی ضرورت ہے کہ ہم عبادت کر کے اپنی آخرت کو بچا لیں، اپنی عاقبت کو سنوار لیں. یہی دنیا ہے، بار بار ہمیں پیدا نہیں کیا جائے گا. یہ ایک ہی مرتبہ ہم پیدا ہوئے ہیں، ایک ہی مرتبہ پیدا ہوئے ہیں، اور اسی ایک مرتبہ کی زندگی میں ہم نے اپنی دنیا کو بھی سنوارنا ہے، ہم نے اپنی آخرت کو بھی سنوارنا ہے، اپنی قبر کو بھی ہم نے سنوارنا ہے. اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے. الہی میں تیری عطا مانگتا ہوں،
مانگتا ہوں صدا کے لیے مجھے سے راضی ہو مولا صدا کے لیے مجھے سے راضی ہو مولا تیری بہار رمضان رضا مانگتا ہوں تیرے بہار رمضان رضا مانگتا ہوں گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت ہوگی ہائے میں نارے جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کرے یار صدا کے راضی ہو جا کر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب تیری بہار رمضان رضا مانگتا ہوں تیری بہار رمضان رضا مانگتا ہوں بچانا برے خاتمے سے بچانا بچانا برے خاتمے سے بچانا امام مانگتا ہوں میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں الہی جہنم سے آزاد کر دے الہی جہنم سے آزاد کر دے فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں آمین اللہم یا رب آمین۔ اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم رہیں بھی اور اس دنیا سے بھی ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں۔ اللہ پاک عافیت فرمائے۔ یہاں جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا، میں نے عدنان بھائی سے بھی جو سوال کیا تھا، فرشتوں کو جیسے عدنان بھائی فرما رہے تھے نا اللہ پاک نے سجدے کا حکم دیا، یہاں بلال بھی ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، فرشتوں کو حکم تھا نا سجدہ کرنے کا، فرشتوں نے تو کر لیا، ابلیس تو فرشتہ نہیں تھا، پھر اسے رندہ درگاہ کیوں کیا گیا، اسے کافروں میں سے کیوں کیا گیا؟ کیا فرماتے ہیں؟ فرشتوں کو جو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس میں مفسرین کرام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو حکم دیا گیا اس میں شیطان بھی شامل تھا، چونکہ یہ بھی فرشتوں کے ساتھ ہی رہتا تھا اور ہر وقت فرشتوں کے ساتھ ہوتا تھا، اور جو احکامات فرشتوں کے لیے ہوتے تھے وہ اس پر بھی نافذ ہوتے تھے، تو اس اعتبار سے یہ فرشتوں ہی میں سے تھا، اور جو حکم ہوا تھا سجدے کا تو وہ ان سب کو حکم ہوا تھا، شیطان کو بھی، ابلیس کو بھی، اور فرشتوں کو، سب کو یہ حکم تھا، اور اس کا ذکر خود قرآن مجید فرقان حمید میں صراحت کے ساتھ بھی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ تو اس نے کہا قال انا خیر من، ابلیس نے کہا کہ میں ان سے بہتر ہوں،
خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، تو اس اعتبار سے میں ان سے بہتر ہوں، میں ان سے افضل ہوں، تو میں پھر ان کو سجدہ کیوں کروں؟ تو یہاں پر دیکھیں ابلیس نے جو ہے وہ لوجک استعمال کرنا شروع کر دی، اپنے یوں سمجھ لیں کہ عقل کا استعمال کرنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں پر غور نہیں کر رہا کہ اللہ نے حکم دے دیا تو میرے لیے اتنا ہی کافی ہے، اوپر سے بحث کرنا یا حجت کوئی قائم کرنا یا کوئی اپنی طرف سے کوئی بات لے کر آنا، تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے اور محرومی کی بات ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے کسی بات کا حکم کر دیا تو اب انسان کو یا کسی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عقل کو بند کر دے، اب اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے کہ نہیں یہ میں کوئی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کیوں کرنا چاہیے، تو یہ محرومی کی بات ہے اور یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ تو ابلیس نے یہی سب کچھ کیا کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنے ہیں تو لہٰذا میں افضل ہوا، تو یہ اس کی دلیلیں جو ہے وہ اسی کے خلاف ہو گئیں اور یہ تکبر میں آ گیا اور اس وجہ سے یہ راندہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا۔ اور دیکھا جائے تو ویسے بھی آگ کی اگر ہم صفت دیکھیں نا تو آگ میں تیش ہوتا ہے، تیزی ہوتی ہے، اور جو مٹی ہوتی ہے اس میں نرمی ہوتی ہے، عاجزی ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو مٹی کے جو اوصاف ہیں وہ یعنی اچھے، جو اس نے لاجک پیش کیا وہ لاجک بھی غلط ہے، وہ لوجک بھی غلط تھی۔ تو یہ تو ثابت ہو گیا کہ یہ حکم ابلیس کو بھی تھا، لیکن وہ اپنی انا، اپنے تکبر، اپنے غرور، اپنی ضد کی وجہ سے اس سجدے کا انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ اب یہاں پر جو اس نے سجدہ نہیں کیا تو یہ سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے بھی کئی گناہوں کا مرتکب ہو گیا، ایک ہی وقت میں بہت سارے گناہوں کا اس نے ارتکاب یوں کر لیا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم سے انکار کر دیا، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نبی ہیں، رسول ہیں، سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے رسول حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے خلیفۃ اللہ، تو ان کی تعظیم سے انکار کر دیا، ان کی توہین کر دی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی توہین کی کہ انہیں اپنے سے کم تر قرار دیا معاذ اللہ۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کے مقابلے میں تکبر کیا، حضرت آدم علیہ السلام کے فضل اور شرف پر حسد کیا، مقربین و صالحین یعنی فرشتوں کی جماعت سے جدا راستہ اختیار کیا۔ ان گناہوں کا انجام یہ ہوا کہ ابلیس کی ہزاروں برس کی عبادت اور ریاضت برباد ہو گئی، فرشتوں کا استاد ہونے کی جو عظمت تھی وہ اس سے چھین لی گئی، اسے بارگاہ الہی سے مردود اور ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا، اور پھر توبہ و رجوع کے بجائے مقابلہ کرنے اور سرکشی پر اتر آنے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال دیا گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف مقامات پر اس کا یہ انجام بیان کیا گیا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کے یہ مدنی پھول موجود ہیں کہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ہر وقت تکبر سے بچتے رہیں، حسد سے بچتے رہیں، اکڑ سے بچتے رہیں، اپنی بڑائی بیان کرنے سے بچتے رہیں، بلکہ ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی اور انکسار اختیار کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندے کا عاجزی اور انکسار اختیار کرنا یہ بہت محبوب اور پسند ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار فضیلت اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جب کوئی تکبر کرتا ہے یا حسد کرتا ہے یا غرور کرتا ہے تو یہ اس کا تکبر، غرور اور حسد اس کو دنیا میں بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے اور آخرت بھی اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے شاہ صاحب، کیا کہتے ہیں کہ حسد ہی وہ بیماری تھی نا جس کی وجہ سے یہ شیطان، ابلیس، اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا دشمن بن گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روح البیان میں اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ابلیس جو اللہ پاک کی بارگاہ سے روندہ درگاہ ہوا تو اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہی تھی کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ اللہ پاک نے جب حضرت آدم علیہ السلام پر انعام و اکرام ان کو دیے، انعام و اکرام سے نوازا، تو شیطان نے جب یہ دیکھا کہ ان کی جو ہے وہ اللہ پاک ان کی اتنا اکرام اور انعام سے نواز رہا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس کو حضرت آدم علیہ السلام سے جو ہے وہ حسد ہو گیا۔ اب حسد کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ برخلاف ہو گیا اور اس نے آپ کو سجدہ کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب حسد کیا ہوتا ہے؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس بات کی تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چھین جائے۔ اب اللہ پاک نے آپ پر انعام و اکرام جب سے آپ کو نوازا
تو شیطان کو آپ سے حسد ہوا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ معاذ اللہ آپ کے ساتھ بھی وہی جو ہے وہ سلوک کیا جائے جو میرے ساتھ ہوا، یعنی کہ میں روندہ درگاہ ہو گیا، تو کسی طرح ان کا مقام اور مرتبہ بھی جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں گرا دوں۔ اس لیے اس نے جو بھی معاملات کیے اسی وجہ سے کیے اور وہ حسد کا شکار ہو گیا۔ حسد کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ حسد جو ہے وہ حدیث پاک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو حسد سے بچنا چاہیے، ہمیں بھی خود پر غور کرنا چاہیے کہ کیا اس بیماری میں ہم تو مبتلا نہیں، یا کسی کی نعمت کو دیکھ کر ہمارے دل میں یہ خیال تو نہیں آتا کہ یار یہ اس نعمت سے چھین جائے یا نعمت اس کے پاس نہ رہے، یا دل میں یہ خیال تو نہیں آتا کہ یار یہ نعمت اس کے پاس کہاں سے آ گئی، مجھے تو ملی نہیں۔ تو یہ سب باتیں جو ہے وہ حسد کی طرف لے جانے والی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بچیں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں اور اس طرح کی باطنی بیماری سے خود کو بھی بچاتے رہیں۔ اللہ اکبر، یہ کیسی بری بیماری ہے حسد۔ اس کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرماتا ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، بلکہ یہ لوگوں سے اس چیز پر حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ حسد کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں فرما رہا، اور حسد کے بارے میں کہا گیا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ حسد وہ بری بیماری ہے۔ حسد ہی کی وجہ سے شیطان کیسا مردود ہوا، اللہ کے نبی کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے آتا ہے اور کھڑا ہو کر پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر کیا وہ باتیں کرتا ہے، پھر اپنی لاجک پیش کرتا ہے جو اس کی لاجک بھی کسی طرح کی نہیں ہے، یعنی کسی اعتبار سے بھی درست نہیں تھی۔ جب ساری لاجک، ساری عقل، عدنان بھائی ہوتا ہے نا آج کل کے دور میں بھی کہ بات ہوتی ہے کہ بھئی مجھے یہ کام ہے نا، شریعت کا حکم ہے، مجھے لاجیکلی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ آج کل ایسی بیماری چل پڑی ہے، بھئی نماز کا حکم ہے تو یہ اس میں مجھے لاجک بتائیں کیوں نماز کا حکم دیا۔ اچھا جی، نماز میں اگر آپ امامہ شریف، یہ سنت ہے پیارے آقا علیہ السلام کی، بھئی امامے کے ساتھ، ٹوپی کے ساتھ ہی کیوں؟ اچھا کھانے میں آپ یوں بیٹھ کر کھانا کھائیں تو اس میں مجھے لاجک پیش کریں۔ یعنی کوئی بھی چیز ہے نا، عمل کوئی بھی شریعت کا حکم ہے، مجھے لاجک پیش کریں گے، کیا کہیں گے آپ؟ شاہ صاحب اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے، الحمدللہ رب العالمین، ہم نے لاجک پڑھی بھی ہے اور آتی بھی ہے۔ بندے کا دماغ صحیح ہو نا تو پھر صحیح لاجک آتی ہے، اور اگر خراب ہو تو پھر ہوتا یہ ہے کہ بندہ لاجک، عقل اپنا جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں حکمت وہاں تلاش کرے جہاں جو ہے وہ لاجک اور منطق اور یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کی اجازت بھی ہو اور سمجھ میں بھی آ رہا ہو کہ یہاں عقل استعمال کی جائے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ شیطانی منطق ہے، یہ شیطانی لاجک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا خیر من، یہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے جی، تو یہ کیا ہوا؟ مردود ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا اور مردود ہوا، نیکیاں برباد ہوگی ساری کی ساری۔ جب بھی جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا حکم ہو، اللہ رسول کے احکام کے مقابلے میں عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے ہوتے، یہاں تو عقل کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ کتنا بڑا سبق ہے۔ جی آپ حدیث نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر عقل کو نثار کرنا ہوتا ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے؟ جس کو دنیا ابو الحکم کہتی ہے، جب وہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں، پھر دنیا اس کو ابو جہل کہتی ہے۔ اسے حکمتوں والا کہا جایا کرتا تھا، لیکن جب اس نے اللہ رسول کے احکام کے مقابلے میں، اچھا ادھر صادق و امین بھی کہہ رہے ہیں، لیکن وجہ کیا تھی؟ خود تنہائی کے اندر لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ یہ جھوٹ نہیں کہتے، سچ کہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ فلاں فضیلتیں ساری ان کے قبیلے کو مل گئی ہیں، اگر نبوت بھی انہی کو دے دی جائے، کہا جائے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، تو ہم کدھر جائیں گے؟ وہ اپنی عقل، وہ جو اپنی فضیلتیں خود سے گھڑی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، وہ اللہ رسول کے احکام کے مقابلے میں جب اپنی عقل کو استعمال کیا ہے تو پھر ابو الحکم بھی ابو جہل کہلایا، اور رہتی دنیا کے لیے اس کا یہی ٹائٹل ہے کہ وہ ابو جہل ہے۔ اس لیے ایسی جو ہے نا وہ ابو جہل والی منطق
اور ایسے ہی شیطانی منطق جو ہے، شیطانی فلسفہ جو ہے، اس سے بندے کو اپنا آپ چھڑانا چاہیے، اور جب اللہ رسول کا حکم آ جائے تو وہاں پھر اللہ رسول کے حکم کو تسلیم کرنا چاہیے۔ ساری عقل اور منطق یہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہم کسی اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کی جو حکمت ہے اس کی رسائی، بعض اوقات اس حکمت تک ہماری عقل کی رسائی ہوتی ہے، لیکن ہماری عقل ہے محدود ہے۔ ہماری عقل، اس کی اڑان، اس کی پروان، اس کی سوچ، اس کی فکر، یہ سب کی سب ہے محدود۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک عقل ہے، ساری دنیا کے لوگ مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائے، دیکھیں اگر نرسری کا اور پریپ کا بچہ اور چھوٹی کلاس کا بچہ، پہلی دوسری کلاس کا بچہ، اگر آپ اس کو انگلش کی کتاب دے دیں، کیمسٹری دے دیں، فزکس دے دیں، وہ اس کو دیکھے اور بولیں یہ میری عقل میں نہیں آ رہی، یہ میری عقل میں نہیں آ رہی، تو آپ کتاب کو جلائیں گے، اٹھا کے پھینک دیں گے، یا اس کو کہیں گے بیٹا یہ تمہاری عقل کا قصور ہے؟ ابھی آپ کا علم اتنا نہیں ہے، عقل اتنی نہیں ہے کہ آپ ان کتابوں کی جو اصل ہے اس تک رسائی حاصل کر سکو۔ آپ پڑھیں گے، وقت کے ساتھ ساتھ عقل کھلنا شروع ہوگی، سمجھ میں جو ہے وہ اضافہ ہوگا، اس کے بعد جا کر یہ چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ بات یہ ہے، ہم ان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال اقوال کو اپنی عقل پر پرکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کی مبارک عقل کے بارے میں حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں نے 71 آسمانی کتابوں میں پڑھا، سب میں یہ لکھا تھا اللہ تبارک و تعالی نے جو ساری مخلوق کو جو عقل عطا فرمائی ہے، اگر اسے جمع کر لیا جائے ایک طرف، اور دوسری طرف نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو مبارک عقل عطا فرمائی ہے، اسے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ارشاد فرماتے ہیں دونوں کا تقابل کتنا ہے؟ فرماتے ہیں جیسے صحرا کے سامنے جیسے ریت کا ایک ذرہ ہوتا ہے، اس کی کوئی حیثیت و وقت نہیں ہوتی۔ ارشاد فرماتے ہیں ایسے ہی ساری مخلوق کی عقل ایک طرف ہے، نبی مکرم علیہ السلام کی عقل کے مقابل یہ ساری کی ساری عقل ایسی ہے جیسے ریگستان کے سامنے ریت کا ذرہ ہوتا ہے۔ تو سارے لوگوں کی عقل مل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک عقل کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو آپ ان کے اقوال و افعال کو اپنی عقل پر پرکھنے لگے ہیں جو ویسے ہی تھوڑی سی ہے۔ تو بندے کو چاہیے جو تھوڑی سی ہے نا، اس کو اگر زیادہ چاہتا ہے، عقل مندی واقعی عقل والی، ورنہ تو تھوڑی بہت عقل جو ہے نا وہ جانوروں کو بھی ہوتی ہے، تو اگر بندہ مومنوں والی عقل چاہتا ہے تو پھر قدمین مصطفیٰ پر اپنی عقل کو نثار، کہ جب حضور آ گیا، صحابہ کرام علیہ مرضی کا انداز یہی تھا، بھائی یہ یہاں آپ نماز کیوں پڑھ رہے ہیں، وہاں اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں کیوں نماز، کہہ رہے ہیں حضور نے یہاں کیا، یہاں نماز ادا کی ہے، اپنی سواری کو یہاں کیوں باندھا، کہتے ہیں حضور نے یہاں باندھا ہے۔ آپ جو ہے وہ مکہ مدینہ جا رہے ہیں، ایک درخت ہے اس کے نیچے جب پہنچتے ہیں وہیں دوپہر کا آرام کرتے ہیں، جی یہاں کیوں آرام کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور نے یہاں آرام کیا تھا اس لیے میں یہاں آرام کر رہا ہوں۔ یہ امامہ کس لیے سجایا، حضور نے سجایا اس لیے ہم نے سجایا۔ داڑھی کیوں رکھی ہے، حضور علیہ السلام نے داڑھی مبارک رکھی اس لیے رکھی۔ سفید لباس کیوں پہنا، حضور علیہ السلام نے پہنا اس لیے ہم پہن رہے ہیں۔ نماز کیوں ادا کر رہے ہیں، اس لیے کہ نبی پاک علیہ السلام نے کیا ہے۔ یہ سارے کے سارے کاموں کا ایک ہی جواب ہے، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام ہے۔ اصل یہی ہونا چاہیے، صحابہ کرام علیہ الرضوان کا انداز یہی ہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ وہ ہم سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کے بھی قریب تھے، حضور سے محبت بھی کرنے والے تھے، اور قرآن ان کے سامنے نازل ہو رہا تھا، تو جو ان عقل مندوں کا انداز ہے ہمیں اسی بات کا پابند کیا گیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، انہی کی طرح ایمان لاؤ گے تو ایمان معتبر ہے۔ تو صحابہ کرام علیہ رضوان یہی کہتے تھے یہ کام کیوں کیا، وہ کہتے جی حضور نے کیا اس لیے ہم نے کیا ہے۔ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھنڈی سردی کے اندر وضو کر کے جو ہے نا وہ ٹھنڈے پانی سے اور مسکرا رہے، کیوں مسکرائے، بولے حضور مسکرائے۔ تو ہمارا انداز بھی یہ ہونا چاہیے، اپنی عقل کو حضور کے قدموں پہ نثار کر دیں، یہی عقل مندی ہے، یہی سمجھداری۔ آج کی یہ گفتگو میں مدنی چینل کے ناظرین یہ کہوں گا، یقین کریں، اللہ کرے کہ یہ وہ افراد دل سے سن لیں، اور عقل مندی کا تقاضا بھی یہی ہے کہ عقل کو سلامت رکھتے ہوئے، شعور کو سلامت رکھتے ہوئے اور دل سے یہ بات سن لیں۔ اور جو بھی عدنان چشتی صاحب نے بات کی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ یقین کریں آپ کا ذہن کلیئر ہو جانا چاہیے، اور حقیقت بھی یہی ہے، اپنی عقل کو قربان کر دیں، وگرنہ بہت بڑا سبق ہے شیطان کے اس واقعہ میں کہ جب اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے، اپنی لاجک، الٹی لاجک اور ہر طرح کی الٹی باتیں، یوں کیوں ہے، ایسے کیوں ہوا، ایسے کیوں ہوا، جب یوں کیوں یہ چلتا ہے نا،
تو پھر بندہ کہیں کا نہیں رہتا. اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا, بس ختم. اب اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اللہ رسول کا حکم آ گیا نا. ہماری عقلیں ہی نہیں ہے اتنی. ہماری عقل اپنی عقلوں کا قصور ہے. اچھا ایسا نہیں ہے کہ ہر عمل میں حکمتیں نہیں ہیں, ہزارہا حکمتیں ہیں. شاید یہ بھی میں کم کہوں, ہزارہا حکمتیں موجود ہیں. ہماری عقل اس تک رسائی, ان حکمتوں تک ہماری رسائی نہیں ہے. ہماری عقل نہیں ہے نا, پڑھتے نہیں ہے. ایک تو علم سے نابلد ہیں, دوسرا علماء کے پاس نہیں بیٹھنا, ان سے سیکھنا نہیں ہے. پھر جو کتابیں لکھی ہیں, یہ جو شریعت کے احکام ہیں, ان کی حکمتوں پر باقاعدہ زخیم کتابیں لکھی ہیں علماء نے. پڑھنے والے تو بنے بندہ پڑھنے والا, یعنی آپ کے پاس نہ پڑھنے کا ٹائم ہے نہ اور کچھ, بس اعتراض برائے اعتراض کرنے کا ٹائم ہے. اور اس کو بھی جو اعتراض ہے, بعض لوگ جو ہے نا وہ اپنے مطلب ذہن سے اپنے تئیں بہت وہ, میں تو جی میرا جو سوال ہے جواب دے ہی نہیں سکتا جی, مجال ہے کوئی بندہ جواب دے دے. بھائی آپ کہاں سے آئے ہیں, کتنا پڑھ لیا آپ نے, کتنے علماء سے پوچھ لیا ہے؟ وہ اپنے تئیں پتہ نہیں مطلب کیا کچھ بنے ہوتے ہیں بیچارے. اور حالانکہ قرآن مجید کی بعض صراحتاً آیات میں وہ حکم موجود ہوتے ہیں جن کا وہ لوگ انکار کریں گے. قرآن ان سے ایسے افراد سے اگر آپ کہیں نا کہ ہمیں صحیح طرح پہلا کلمہ سنا دیں, یقین کریں نہیں آتا ہوگا. پہلے کلمے بھی جو غلطیاں بحث کر رہے ہوتے ہیں, جو زوم فاسد میں وہ مفتی بنے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ عافیت فرمائے. آپ کی کچھ کالز ہیں جی, کال لیتے ہیں. شاہ محمد عطاری عمر کوٹ سے. مجھے نعت سننی ہے خلیل بھائی کی آواز میں. زمین و زماں تمہارے لیے, برائے کرم سنا دیجیے. اللہ برکتیں عطا فرمائے جی آپ کو. اچھا جی, خلیل بھائی کسی اور کی آواز میں بھی سنا سکتے ہیں؟ خلیل بھائی سے سوال ہے کہ اپنی آواز میں سنائیں, کسی اور کی آواز میں بھی سنا سکتے ہیں جی آپ؟ میں تو نہیں سنا سکتا, بعض لوگ اچھا کسی کی نقل کر لیتے ہوں گے. صحیح, یعنی آپ کا اپنا ہی انداز ہے. ماشاء اللہ, اللہ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ عدنان بھائی جو ہے نا آج جوش میں ہے. اچھا جی, کچھ ایس ایم ایس بھی لے لیتے ہیں جی. مجھے کلام سننا ہے, مدینے بلانا ہمیں جان عالم. سبحان اللہ, کیا پیارا کلام ہے جی. کوٹلی کشمیر سے ایک میسیج ہے, خلیل بھائی سے عرض ہے کہ دانے اور چھائیوں کا کوئی علاج بتا دیجئے. اچھا جی, کون ہے جی؟ محمد افضل ہیں جی. ٹھیک ہو گیا, مجھے کلام سننا ہے, نعت سننی ہے. اے صبا والی کوئی نعت ہے جی, کون سی ہے؟ کلام ہے کوئی, ٹھیک ہے. بنت اصغر مغل قادری اطاری ہیں جی, تحصیل کمالیہ سے. خلیل بھائی, میری امی جی کو خشک کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے, اگر شروع ہو جائے تو رکنے کا نام نہیں لیتی. پلیز اس کا کوئی علاج بھی بیان کر دیں, اور دعاؤں کی التجا بھی ہے, منقبت بھی سنا دیں. نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد. اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ کو اور تمام بیماروں کو اللہ اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے. محمد زبیر بھائی ہیں سرگودا سے. خلیل بھائی یہ کلام سنا دیں, پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. اچھا جی, فرید نگر چیچا وطنی سے علی شہزاد بھائی ہیں, کلام سنا دیں بلغ العلا بکمال ہی. ٹھیک ہو گیا جی. کھڑی شریف سے میسیج آیا ہوا ہے, بنت طاہر محمود ہیں, کہہ رہے ہیں جی گزارش یہ ہے کہ منقبت ضرور سنا دیں, اور والدین کے لیے بھی دعا بھی کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین پر رحمت کی نظر فرما دیں جی. ٹھیک ہو گیا. آج کا موضوع بہت اچھا ہے, اور آپ مبلغین کی گفتگو سن کر بہت سکون مل رہا ہے. اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے جی, خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ پاک تمام مبلغین کو جزائے خیر عطا فرمائے. خلیل بھائی سے گزارش ہے کہ پٹھوں کے کھچاؤ کا کوئی علاج بھی, گھریلو علاج بھی بیان کر دیں. اللہ تعالیٰ سلامتی عطا فرمائے. کچھ فیس بک کے جو ناظرین ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ہم ان کے کمنٹس بھی لیا کرتے ہیں. آج بھی کچھ کمنٹس لے لیتے ہیں جی. ایچ عابد علی, عدنان بھائی نے جو ہاسٹل مجھے بتایا تھا, حافظ ہیں یا حاجی ہیں؟ پلیز ایک مرتبہ آپ مجھے اپنا نام لازمی بتا دیجیے گا جی. ان کی طرف سے حوصلہ افزائی بھی ہے. اچھا جی, کریم بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائے جی. ساحل خان بھائی ہیں, اللہ پاک انہیں بھی سلامت رکھے. سفیان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, ظفر مغل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, یہ سارے احباب حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. اکرم بھائی ہیں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. محمد حسین, شفیق الرحمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں جی, مرحبا کہتے ہیں. تنویر احمد بھائی, عالم مغل بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں, اللہ پاک انہیں بھی سلامتی عطا فرمائے, مرحبا. اچھا جی, خوشی رانا صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ. سلام جی, وعلیکم السلام, ماشاء اللہ. آج کا موضوع مرحبا,
बहुत खूबसूरत है। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, आमीन। दुआओं की मदनी इल्तिजा, परेशानी है थोड़ी, अल्लाह की अपनी रहमत से आपकी परेशानियाँ दूर फरमाए, रहमत की नज़र फरमाए। अच्छा, वसीम भाई भी हमारे साथ हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका। ज़हीर अहमद सैलवी साहब है हमारे साथ जी, मरहबा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा जी, फराज भाई हैं हमारे साथ, फराज भाई हमारे साथ हैं, मरहबा कहते हैं जी आपको। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? नेकी की दावत किस तरह दें? बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। ताहिर हमीद भाई हैं। अच्छा जी, साकिब भाई, आप इस प्रोग्राम में अपने मदनी मुन्ने को भी लेकर आएँ प्लीज़ एक मरतबा। इंशाअल्लाह ईद के जब प्रोग्राम्स में बच्चे आते हैं तो इंशाअल्लाह उनमें मेरी नीयत है कि जहाँ दीगर आशिकान रसूल के मदनी मुन्ने उनके साथ होंगे तो मैं इंशाअल्लाह अपने बेटे को भी इंशाअल्लाह अपने साथ लेकर आऊँगा। अल्लाह ताला सबको बरकतें अता फरमाए, आपकी मोहब्बतों को अल्लाह पाक सलामत रखे। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत सी इल्मी जो सलाहियत है हमारे अंदर पैदा होगी और सही मानों में हमें इल्म दीन हासिल होगा। अल्लाह पाक बरकतें अता फरमाए। जहाँ इल्म दीन हासिल होता है वहीं पर अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ मुस्तफ़ा में भी इजाफ़ा होता है। आइए इश्क़ मुस्तफ़ा में इजाफ़ा मज़ीद करने के लिए नात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते हैं, कुछ कलाम इंशाअल्लाह हमारे खलील भाई शामिल करेंगे और फिर आप आशिकान रसूल ने जो कुछ बीमारियों के हवाले से पूछा है इंशाअल्लाह, चूँकि हमारे खलील भाई हकीम भी हैं, इंशाअल्लाह वो इलाज भी बयान करेंगे। जी खलील भाई। गुनाहों की आदत छुड़ाया इलाही, मुझे नेक बंदा बनाया इलाही। गुनाहों की आदत छुड़ाया इलाही, मुझे नेक बंदा बनाया इलाही। जो तुझको जो तेरे नबी को पसंद हो, मुझे सब बंदा बनाया इलाही, मुझे ऐसा बंदा बनाया इलाही। मेरा अमल बस तेरे वास्ते हो, कर इखलास ऐसा अताया इलाही। गुनाहों के अमराज़ से नीम जाऊं, मुर्शिदी दे शिफा इलाही, मुर्शिदी दे शिफा इलाही। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी दो चुना तुम्हारे लिए, चुनी दो चुना तुम्हारे लिए, बने बजहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, दाखिल में ज़ुबान तुम्हारे लिए, दाखिल में ज़ुबान तुम्हारे लिए, बदन में गजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे मेरा
کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی، ہاں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جلد جانے والے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جلد جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جلد جانے والے، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم نہ چھوڑیں گے تیرا در مرشد، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، سونے پیر کراچی والے، بن تیرے مینوں کون سنبھالے، ہر پاسے گناہ تیرے آیا نازک دور، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، تیری نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، ہم پہ رکھنا سدا نظر مرشد، ہم فقیروں کی لاج بھی رکھنا، فقیروں کی لاج بھی رکھنا، ناز ہے ہو آپ پر مرشد، ناز ہے ہمیں کو آپ پر مرشد، تیرے اس باغ کی بہاروں کو، تیرے اس باغ کی بہاروں
किसी की लगे नजर मुर्शिद हम न छोड़े तेरा दर मुर्शिद हम पे रखना सदा नजर मुर्शिद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी खलील भाई, आपसे कुछ मज़ीद इलाज भी पूछे गए हैं जी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम हमारे मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए। ख़ारिश और दानों के इलाज के हवाले से फरमाया था, अल्लाह करीम शिफा अता फरमाए। इसके लिए एक तो आसान इलाज ये है कि उनाब के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, यानी बेर की तरह छोटे छोटे जो होते हैं, तो इसको जो है ना तकरीबन 8-10 दाने रात को पानी में भिगो लें और सुबह जो है इसको उबाल लिया जाए, उबाल कर छान कर इसका पानी पी लें, ये भी एक तरीका है। और इसी तरह से इसमें चाहें तो थोड़ा सा शहद भी डाल सकते हैं। और अगर मज़ीद इसको बेहतर करना है तो उनाब के तकरीबन 8-10 दाने ले लें। इसके साथ एक और जड़ी बूटी आती है गुलमुंडी, वो भी इसी तरह से छोटी छोटी होती है, गोल गोल, तो वो ले लें, वो भी 8-10 दाने वो ले लें, 8-10 दाने ये ले लें। तो इनको रात को पानी में भिगो दें और सुबह जो है इसको थोड़ा सा उबाल कर इसका पानी पी लिया जाए। बच्चे हैं तो उनको इसके यानी कि हाफ़ 3-4 दाने काफ़ी होंगे। तो उम्मीद है कि इससे इंशाल्लाह बेहतरी होगी। बाकी अनार का आजकल हमारे यहाँ जैसे मौसम है तो अनार भी इसमें मुफीद होता है, तो ये भी लिया जाए। और साथ साथ इस तरह की वो चीज़ें कि जो ख़ारिश और दाने वगैरह में जैसे इनको बढ़ाने में मुआविन होती हैं, जैसा कि बड़े का गोश्त है, इसी तरह से चाय की कसरत है तो उससे भी बचा जाए। आलू या चटपटी चीज़ें, बिरयानी वगैरह स्पाइसी चीज़ें, इससे भी बचा जाए तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। खुश्क खांसी जिनको थी तो उनके लिए ये है कि थोड़ी सी आप मुलेठी का एक टुकड़ा, जैसे तकरीबन 6 ग्राम कह लें, एक मुलेठी का टुकड़ा, उसके अंदर 3 से 4 जो है मुनक्के, जो बड़ी किशमिश होती है वो आप ले लीजिए, वो उसमें डाल लें। और उसमें 2 छोटी इलायची डाल लीजिए और इसके साथ ही उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल लें, 3-4 चुटकी जैसे हल्दी उसमें डाल ली जाए, तकरीबन आधी ग्राम 1 ग्राम के अंदर हल्दी डाल ली जाए। तो ये 4 चीज़ें भी काफ़ी होंगी। इनको जो है 2 कप पानी में पका लीजिए, जब पक के 1.5 कप रह जाए तो इसको छान कर इसको पी लिया जाए, तो इंशाल्लाह ये भी इस हवाले से मुफीद रहेंगी खुश्क खांसी के एतबार से। अब बादों को खुश्क खांसी होती है, उसके साथ साथ जो है वो खुश्क चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मिसाल दिन में 5-6 कप चाय पी जाएंगे, 4-5 कप चाय पी लेंगे, और स्पाइसी चीज़ें, बिरयानियाँ, पकोड़े, समोसे, पराठे, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इन्होंने खुश्की, जैसे वो जो खुश्क खांसी है उसमें इजाफा करना है। अच्छा, जो भी ऐसे मरीज़ हैं आजकल, जैसे होता है वो भाई ये भी दवा ले ली, वो भी ले ली, ये भी ले लिया, जा नहीं रही। हालांकि सुबह 1-2 कप, बाद मग्गे भर के पीते हैं, बड़े मग चाय के, बाद जो है वो छोटे कप होते हैं, लेकिन वही दिन में 4-5 मरतबा। बादों का काम ऐसा होता है तो वो चाय पीते ही रहते हैं, कोई मेहमान आया ख़ुद भी साथ पी ली। तो इस तरह के जो लोग हैं जिनको खुश्क खांसी होती है, तो ऐसी चीज़ें कि जो आपकी बॉडी में जाके खुश्की ही पैदा करें, तो ऐसी चीज़ों से बचेंगे तो फिर ही आपका बलगम बाहर निकलेगा। तो ऐसों का हल यही होता है कि ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, जैसे लौकी, टिंडे, तोरई, शलजम वगैरह, इस तरह की सब्ज़ियाँ लें। उसमें थोड़ा अगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं बढ़ा हुआ है तो उसमें देसी घी डाल लें, थोड़ा बकरे का पीस डाल लें इस तरह, या देसी मुर्गी डाल लें। इस तरह यखनी बनाकर आप पिएंगे तो वो चीज़ें, और इस तरह के जो शानदार आपको जो बताएं, अंजीर है, इसका इस्तेमाल कर लें, खजूर का इस्तेमाल कर लें, और उन चीज़ों से बचें, स्पाइसी चीज़ों से, बिरयानी से, आलू से बनी दीगर चीज़ें, ऑयली चीज़ें। तो इंशाअल्लाह फिर ये जब खुश्क खांसी वालों का बलगम जब बाहर आता है तो उनको तसल्ली होती है, तो उनको सुकून मिलता है। अगर वो मज़ीद खुश्क करते रहेंगे इस तरह की चीज़ें, चाय पी के, तो मज़ीद फिर ये मामला बढ़ जाएगा। ये मुश्किल हो जाएगी जो आप फरमा रहे हैं, बिरयानी से रुकना पड़ेगा। वैसे जाहिर बात है कि जैसी बॉडी की कैफियत है उसके अंदाज से खाना होगा। सही, अगर इसके अपोजिट आप चलेंगे तो जाहिर बात है फिर उसका कुछ हो जाएगा। फिर तो हकीम साहब की बात माननी पड़ेगी ना जी, खलील भाई जो फरमा रहे हैं। पट्ठों का खिंचाव था, तो इस हवाले से भी ये भी एक तफसीली जैसे मौजू है कि मगर इसमें ये कि जैतून शरीफ का ऑयल आप ले लें,
اس کا مساج کیا جائے تو یہ بھی پٹھوں کے کھنچاؤ کے حوالے سے بہت زیادہ جیسے مفید ہے۔ مزید آپ نے اس کو بہتر کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ جیسے ہم نے عرض کیا کچھ طاقت والی چیزیں لے لیں، انجیر کھا لیں صبح شام، ہر کھانے کے بعد 2 انجیر کھا لیں، صبح کچھ کھجور لے لیں، تھوڑے سے بادام کا استعمال کر لیں، یا یہی کہ بکرے کی یخنی، بعض لوگ ہوتے ہیں پورے ہفتے وہ بڑے کا گوشت کھاتے ہیں یا دیگر چکن وغیرہ کھاتے ہیں، تو وہ اگر 4 مرتبہ کھاتے ہیں ایک بار بکرے کا گوشت کھا لیں وہ فائدہ مند ہو جائے گا۔ تو بکرے کے گوشت کی یخنی وغیرہ بنا کر پئیں، جسم میں کچھ طاقت آئے گی، انرجی آئے گی، تو یہ پٹھوں کو اعصاب پٹھوں کو طاقت ملے گی۔ کھجور کا استعمال بہت مفید ہے، وہ استعمال کر لیں۔ اسگن کے نام سے، اسگن اشوا گندا بھی اسے کہا جاتا ہے، اسگن کے نام سے ایک جڑی بوٹی ہے، لکڑیاں سی ہوتی ہیں، تو یہ آپ لے لیں، جیسے 100 گرام یہ لے لیں، 100 گرام اس میں مصری ملا لیں، اگر آپ کو شوگر وغیرہ نہیں ہے تو مکس کر لیں، آدھی چمچ صبح شام استعمال کریں، تو یہ بھی اعصاب پٹھوں کی قوت کے لیے انشاءاللہ مفید ہے۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے ہمارے مریضوں پر، آمین ثم آمین۔ کھانسی کے حوالے سے لا الہ الا اللہ یہ ایک روحانی علاج بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ 66 بار روزانہ پڑھ کر دم کیا جائے، جو کھانسی والا مریض ہے اس پر دم کر دیں یا مریض خود ہی اپنے اوپر دم کر لے، انشاءاللہ اس سے بھی شفا نصیب ہوگی۔ ایک کال ہے ہمارے پاس، کال لیتے ہیں۔ ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ برکت پاوے تو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے نے، سنو آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ سارے مبلغین جتنے بھی ہیں نے بندی چینل والے اللہ تعالیٰ کامیاب کرے نے، اور بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ جی، یہ کال میرے والد صاحب کی ہے، اللہ پاک ابو کو صحت بھی عطا فرمائے۔ میں یہاں پر جتنے حاضرین ہیں ان سے بھی اور ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کہ والد صاحب کے لیے بھی دعا کریں۔ ماشاءاللہ بحمدللہ مجھے روزانہ کی بنیاد پر تقریباً مجھے حوصلہ افزائی کا میسیج ابو کی طرف سے آتا ہے۔ جیسے ہی پروگرام میرا نیا شروع ہوا تھا تو ایک ویسے تو پروگرام کر ہی رہا تھا، لیکن جب پروگرام ملا تو اس وقت ایک ٹینشن تھی کہ پتہ نہیں کیسا ہو رہا ہے۔ یقین کریں عدنان بھائی، سب سے پہلا جو حوصلہ افزائی کا میسیج تھا نا وہ میرے ابو کا تھا۔ بڑی حوصلہ افزائی کی، اور روزانہ کی بنیاد پر حوصلہ افزائی کرتے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت بھی عطا فرمائے، رحمت کی نظر بھی فرمائے، درازی عمر بالخیر بھی عطا فرمائے۔ ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ ٹاپک تھا ہمارا مدنی چینل کے ناظرین سیرت سیدنا آدم علیہ السلام۔ بلال بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ بلال بھائی، شجر ممنوعہ یعنی وہ درخت جہاں سے منع کیا گیا تھا، اس میں کیا کیا حکمتیں پوشیدہ تھیں اس درخت کے پاس جانے سے، اس کا پھل کھانے سے؟ اس درخت سے منع کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کو جنت سے زمین کی طرف اترنے کے حکم میں اصل حکمت تخلیق آدم کے اصل مقصد کو پورا کرنا تھا، تو اس وجہ سے کہ انسانوں کے لیے ایک دارالامتحان قائم ہو اور نبیوں، ولیوں اور صالحین کا اعمال اور شان واضح ہوں اور نیک اور بد کا فرق نمایاں ہو، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نیکی و تقویٰ کے اعلیٰ معیار قائم ہوں اور ان کی زندگی عام انسانوں کے لیے لائق اتباع، نمونہ اور آئیڈیل بن جائیں، اور ان انبیاء علیہ السلام کی فہرست میں چونکہ آدم علیہ السلام بھی داخل ہیں تو یہ سب فضائل انہیں بھی دینا مقصود تھا۔ اور حضرت علامہ احمد صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت سے نکالنا ان پر غضب فرمانے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کی عزت اور شرف میں اور اضافہ کرنے کے لیے تھا، کہ یہ دونوں جنت سے دنیا میں تنہا تشریف لائے تھے، لیکن جب واپس جنت میں جائیں گے تو جنت کی طرف اپنی اولاد کی 120 صفوں کے ساتھ لوٹیں گے، اور ان صفوں میں داخل افراد کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ صحیح، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ جی سید رضوان شاہ صاحب کی طرف بڑھتے ہیں۔ شاہ صاحب، حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لے آئے، یعنی شجر ممنوعہ سے کھا لینا، اللہ پاک کی ہزارہا حکمتیں اس میں پوشیدہ تھیں، چند ایک بیان بھی ہوئی ہیں، تو آپ آئے اس زمین پر اور پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ اس واقعہ کو آپ کچھ بیان فرمائیں۔ آپ کو حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ زمین پر جو ہے وہ چلے جائیے۔ جی، جب زمین پر آپ جو ہے وہ تشریف لائے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ تک اللہ پاک کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے، جو ہے وہ توبہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے۔ تو اس کے لیے مختلف کلمات جو ہے وہ علماء نے بیان فرمائے ہیں کہ آپ نے کن الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں توبہ جو ہے وہ کی تھی۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ یہ کلمات بھی ہیں کہ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں اس طرح دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا،
وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اور اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اسی بارے میں ایک حدیث پاک بھی ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سب جو ہے وہ معاملہ ہوا تو آپ نے اللہ پاک کے عرش کی طرف سر اٹھایا۔ جب عرش کی طرف سر اٹھایا تو آپ نے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام عرش کے پایوں پر لکھا ہوا دیکھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے جو ہے دعا کی تو اللہ پاک نے آپ سے یہ فرمایا کہ تو نے محمد کو کیسے جانا؟ تو آپ نے عرض کی کہ اللہ پاک کہ میں نے عرش کے پایوں پر لکھا ہوا یہ دیکھا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے اس بات کو جان لیا کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہے وہ بہت ہی برکت اور فضیلت والا ہے، اس لیے میں نے اس نام کے وسیلے سے تجھ سے جو ہے وہ مغفرت کی اور اپنے گناہ سے معافی کی طلب کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، سبحان اللہ، حضور کے نام کا وسیلہ دیا اور اللہ پاک نے اس دعا کو قبول بھی فرمایا، سبحان اللہ۔ میں آخر میں مدنی چینل کے ناظرین یہاں پر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تخلیق اور جو نکاح ہے حضرت آدم علیہ السلام کا، میں چاہوں گا عدنان بھائی اسے مختصر بیان فرمائیں تو انشاءاللہ پھر ہم صلاۃ والسلام کی طرف آگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا فرمایا، اور حضرت آدم علیہ السلام پر جو ہے وہ نیند کی حالت جو ہے وہ طاری تھی، اور اس کے بعد جب آپ دوبارہ جو ہے وہ آپ کی وہ کیفیت بحال ہوئی تو آپ نے دیکھا کہ خاتون جو ہے وہ آپ کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کی تخلیق بھی ایسے ہی، وہ بتدریج والا معاملہ نہیں تھا بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ایسے ہی پیدا فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے اب وہ فرشتوں کا کچھ مکالمہ ہوا، بات چیت ہوئی کہ جی ان کا نام کیا ہے، وہی نام اللہ کریم نے سب کے عطا فرمایا، آپ کو سب کا علم عطا فرمایا، فرمایا اس کا نام حوا ہے۔ تو کہا کہ جی ان کا نام حوا کیوں ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے، اس لیے ان کا نام حوا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ انہیں آپ کے سکون کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اطمینان کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو ہے وہ آپ نے التفات فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام سے کہا گیا ٹھہریں پہلے ان کا حق مہر ادا کیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ حق مہر کیا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ ان کا حق مہر جو ہے نبی کریم علیہ السلام پر 3 مرتبہ یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام پر جو ہے وہ درود پاک پڑھا، تو یوں فرشتوں کی گواہی سے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت اماں حوا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہے، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہے۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اللہ پاک ہماری اس سعی کو، کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمارا یہ پروگرام اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جن عاشقان رسول نے کالز کی، SMS کیے، کمنٹس کیے، اللہ پاک انہیں بھی، اور جتنے عاشقان رسول مدنی چینل کی ویورز ہیں اللہ پاک ان سب کو برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ والسلام کی طرف پڑھتے ہیں۔ کعبے کے بدرود جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہیں، تم نے عطا میں نہیں، ہم نے خطا میں نہیں، تم نے عطا میں نہیں، ہم نے خطا میں نہیں، تم نے عطا میں نہیں، تم نے عطا میں نہیں، تم نے عطا میں نہیں، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف
लाजवाब, वस्फ़ हुए लाजवाब, वस्फ़ हुए लाजवाब। नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, नाम हुआ मुस्तफ़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। काम ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, तुमको जो राज़ी करे, तुमको जो राज़ी करे। ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद। तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। खुले आँख